ناظرین آداب، میں تالیف حیدر CHLR کی جانب سے آپ کے لیے کتابی سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب تک ہم نے جن کتابوں پر گفتگو کی ان میں نیر مسعود، جو کہ بہت ہی معروف افسانہ نگار اور بہت ہی معروف ادیب تھے، ان پہ ایک بہت ہی اہم کتاب مجموعے کے نام سے مرتب کی، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ہم نے گوپی چند نارنگ کی کتاب غالب بانی آفرینی پر گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم نے خیام شناسی پر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم جس کتاب کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اس کتاب کا بہت ہی منفرد مزاج ہے، یقیناً ایک تخلیقی کتاب ہے۔ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے، یہ ناول کیوں مختلف ہے، اور اس ناول کو کس انداز میں لکھا گیا ہے، اور کیوں آپ کو یہ ناول پڑھنا چاہیے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے ابتدا میں آپ کو یہ ناول دکھاؤں جو اسامہ صدیق کا ناول ہے، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ اس ناول میں بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اب تک ہندوستان میں قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا پڑھا، مستنصر حسین تارڑ جو پاکستان کے بہت ہی معروف ادیب ہیں ان کا ناول بہاؤ پڑھا، لیکن اس طرح کے کتنے ناول ہمارے وہاں لکھے گئے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ جب میں اس ناول کو پہلی بار اسامہ صدیق صاحب کے اس ناول کو پڑھ رہا تھا، جو بنیادی طور پر انگریزی زبان میں ہے اور جس کا ترجمہ عاصم بخشی صاحب نے انگریزی سے اردو میں کیا ہے، اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہوئے خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آخر ایسے کتنے ناول ہیں ہمارے وہاں جو اس طرح سے اتنے معیاری انداز میں لکھے گئے ہیں؟ کیوں اس ناول کو پڑھا جائے، اور کیا ہے اس ناول میں خاص بات؟ اسامہ صدیق نے یہ ناول انگریزی زبان میں لکھا، اور یقیناً انگریزی زبان میں اس ناول کو بہت پڑھا گیا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ عاصم بخشی نے اردو میں کیا۔ اور جب یہ ناول شائع ہوا، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی مرتبہ اردو زبان میں جب یہ شائع ہوا، تو اس ناول پہ جناب شمس الرحمن فاروقی، مستنصر حسین تارڑ، افتخار عارف، اصغر ندیم سید، جناب ششی تھرور، بیسی سدھوا، عائشہ جلال، آمنہ مفتی، مرزا اطہر بیگ، علی اکبر ناطق اور ناصر عباس نیر، ان تمام ادیبوں نے اپنے تاثرات اس پر لکھے، اور اس ناول کے بیک کور پہ اسامہ صدیق صاحب نے شمس الرحمن فاروقی، مستنصر حسین تارڑ اور جتنے بھی نام میں نے لیے سب کی تحریروں سے ایک ایک سطر پیش کی ہے۔ یہ کتاب، یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سارا زمانہ جس زمانے پر یہ محیط ہے، یعنی 4000 برس کا عرصہ، 2084 قبل مسیح سے 2084 عیسوی، اس 4000 برس کی انسانی تاریخ میں، چاہے یہ ناول صرف ایک خاص علاقے، ایک خاص خطے کو پیش نظر رکھ کے لکھا گیا ہو، جس میں پنجاب بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہو، لیکن انسانی تاریخ بہت وسیع ہے۔ اور کیا بات ہے کہ انسانی تاریخ کے ان پوشیدہ کرداروں، ان گڑے ہوئے جو ختم ہو چکی تہذیبوں میں ایسی بے شمار کہانیاں ہیں جن کہانیوں کو اب تک نہ صرف یہ کہ منظر عام پر نہیں لایا گیا، بلکہ ان سے صرف نظر کر کے ہمارے ادیبوں نے، بہت سے ناول نگاروں نے ان کی طرف نظر ہی نہیں کی، اور اپنے زمانے اور اپنے عہد تک محیط رہے۔ یقیناً اپنے عہد تک محیط رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور اپنے عہد کو پیش نظر رکھ کے ناول لکھنا بھی کوئی کم معنی خیز نہیں، لیکن اسامہ صدیق نے اس مشکل موضوع کو چھوا،
اور اس مشکل موضوع کو اپنے پیش نظر رکھا کہ اس انسانی تاریخ کے اتنے بڑے عرصے کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ناول میں اس کے ابواب بنائے، اور 5 ابواب میں انسانی تاریخ کے تسلسل، جس میں انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو بہت ہی مہارت سے، بہت ہی فنکاری سے پرویا، بلکہ اس میں ایک ایسی نئی کہانیوں کو خلق کیا جس کو پڑھ کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے ناول اردو معاشرے میں، اردو زبان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم، نہ کے برابر لکھے گئے۔ اسامہ صدیق نے آج کے زمانے میں ناول کا یہ عہد ہے، ایک جملہ بہت اچھا اس میں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ناول اور شاعری کے تقابل پر لکھا گیا ہے۔ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ناول بہت لکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور پڑھا جا رہا ہے، لیکن ایسی کون سی تکنیک ہے، ایسی کون سی راہ ہے جس راہ اور تکنیک کی ضرورت اردو یا دوسری زبانوں کے ناول میں محسوس کی جا رہی ہے، اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس کمی کو پر کرنے کے لیے ایک لکھاری، ایک مصنف، ایک ناول نگار اپنا وقت صرف کرے، اپنا ذہن صرف کرے، اور پھر ایک نئے تناظر میں، نئی تکنیک کے ساتھ کوئی ناول لکھے۔ آپ کو اس ناول کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوگا جو رائے اس پر بہت اہم ادیبوں نے دی ہیں۔ میں چند اہم آراء آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں جو اس ناول پر شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے۔ نہایت وسیع پھیلاؤ ہونے کے باوجود مصنف نے بہت مہارت سے اور قدر اختصار کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل کے نسبتی سلسلوں کی بنت کاری کی ہے۔ اس تجربے کا ماحصل یہ لرزا دینے والا تصور ہے کہ بدی یعنی حرص اور تخریب کی جبلت انسان کی تقدیر ہے۔ ایسا کیوں لکھا فاروقی صاحب نے؟ اس ناول میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ جیسے کچھ مہم جو گہرے غاروں کی تاریکی میں اتر جاتے ہیں اور نئی دنیایں دریافت کرتے ہیں، ایسے ہی اسامہ اپنے تخیل کے سہارے مستقبل کے اجنبی اور نادریافت غاروں میں اترا ہے اور اندیکھی دنیاؤں کے باشندوں کو اپنے زور قلم سے زندہ کر دیا ہے۔ یہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے کہ یہ بات مستنصر حسین تارڑ لکھ رہے ہیں، جنہوں نے بہاؤ جیسا ایک عظیم اور تاریخی موضوع پہ لکھا ہوا ناول ہم کو دیا ہے۔ افتخار عارف صاحب لکھتے ہیں کہ لطف ہے، عبرت ہے، خوف و ہراس ہے، دہشت ہے، مگر امید بھی ہے۔ اس ناول میں یہ سب کچھ ہے، مگر امید بھی ہے، حوصلہ بھی اور یقین بھی کہ جلوہ گاہ وصال کی شمع بجھانے والا مزاحمت کو یعنی خوابوں پر یقین کرنے والوں کو کبھی بھی شکست نہیں دے پائیں گے۔ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ اس بہت ہی خوبصورت نظم کو جو فیض احمد فیض کی ہے، اور اسامہ صدیق نے انہی کی نظم کے آخری مصرے کو اپنے ناول کا عنوان بنایا ہے، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، اس کی بہت ہی معنی خیز تشریح افتخار عارف صاحب نے اس جملے میں کی ہے۔ یقیناً اسامہ صدیق نے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ گیرائیت کے ساتھ انہوں نے فیض کی اس نظم کا انتخاب کیا، اور فیض کی نظم سے خاص طور سے اس پورے ناول کی معنویت کو سمجھانے کے لیے بہت ہی سٹیک مصرع انہوں نے چنا اور اس ناول کا عنوان رکھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ طرز بھی ہمارے وہاں قرۃ العین حیدر کا رہا کہ انہوں نے فیض کے مصروں کو اپنے ناول کا عنوان بنایا۔ اور بھی بہت سارے ناول ہیں، کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی ایک مصرے کو اپنے ناول کا عنوان بنایا تھا۔ یہ ہمارے وہاں کی روایت ہے، مگر میں اس ناول کے متعلق اگر اسامہ صدیق کو کسی کے بے حد قریب پاتا ہوں تو وہ قرۃ العین حیدر ہے۔ اس کے بعد اصغر ندیم سید لکھتے ہیں کہ ایک باب، اس میں انہوں نے مختلف ابواب میں اس کو لکھا ہے، 5 ابواب میں لکھا ہے، جس کی تفصیل اصغر ندیم سید نے لکھی ہے کہ پہلا باب جو ہے وہ موہن جداڑو پر ہے، دوسرا تکشلا پر ہے، تیسرا باب جو ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے جو پنجاب کی تاریخ پر ہے جو 1620 سے ہے، پھر اس کے بعد جو پنجاب کے اوپر اگلا باب ہے
اس میں پنجاب کو انہوں نے 1857 کے زمانے میں دریافت کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب لکھا ہے وہ لاہور پنجاب میں 2009 کا ہے، اور اس کے بعد اسامہ صدیق جس باب پر آئے ہیں وہ مستقبل کا باب ہے، 2084 کا زمانہ ہے، اور آپ جب اس ناول کو پڑھیں گے تو آپ کو مستقل ہر باب میں الگ الگ 5 الگ الگ ضمنی ابواب ملیں گے جو الگ الگ اوقات کے ہیں، الگ الگ وقتوں کے ہیں۔ اصغر ندیم سید اس ناول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسامہ صدیق کے اس ناول کے ذریعے سماجی اور سیاسی معلمین بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کی طرح ششی تھرور نے لکھا ہے کہ مروجہ افکار کو للکارتی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی تحریر۔ بیسی سدھوا نے لکھا ہے کہ اسامہ صدیق کا غیر معمولی ناول نہ صرف پاکستان بلکہ پورے بر صغیر کے لیے بامانی ہے۔ عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ زمانی ادوار کے خطی سلسلے سے ہٹتے ہوئے اس ناول کا بیانیہ ماضی، حال اور مستقبل کو ظاہراً تو ایک دوسرے میں بے ترتیب انداز سے مدغم کرتا ہے، لیکن داخلی معنی کا باربط سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اسی طرح آمنہ مفتی نے بھی بہت اچھی بات لکھی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ سب سے بڑھ کے آپ وقت سے ملیں گے، اس ناول میں آپ سب سے بڑھ کے کس سے ملیں گے؟ وقت سے ملیں گے، جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ وقت اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرۃ العین حیدر یہاں بھی ہم کو یاد آتی ہیں کہ قرۃ العین حیدر نے بھی آگ کا دریا میں وقت کو مرکزی کردار بنایا ہے۔ اسی طرح مرزا اطہر بیگ لکھتے ہیں کہ کیا تاریخ کو فکشن کا روپ دیا جا سکتا ہے، یا کہ تاریخ بھی ایک قسم کی فکشن ہی ہے؟ یہ دلچسپ لیکن پیچیدہ سوال ہمیشہ سے جمالیات ادب اور فلسفہ تاریخ کے طالب علموں کے پیش نظر رہا ہے۔ اسامہ صدیق کا ناول چاند کو گل کریں تو ہم جانیں اس سوال کی دلچسپی اور پیچیدگی دونوں میں اضافہ کرتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے عہد کے ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی اہم ناول نگار علی اکبر ناطق، جن کا ناول نولکھی کوٹھی مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، انہوں نے بہت اچھی بات یہ لکھی ہے کہ اس ناول میں کہانیاں اپنی دانش کے تارپود میں ایسے باندھی گئی ہیں کہ جیسے جیسے انہیں پڑھتے جاتے ہیں عقل کی گرہیں کھلتی جاتی ہیں۔ یہ ایک ناول نگار کی تحریر پر اتنی اچھی اور منفرد رائے دے سکتا تھا۔ ناصر عباس نیر جو ہمارے عہد کے بہت ہی اہم نقاد ہیں، انہوں نے بہت تفصیلی اور بہت ہی معنی خیز تحریر اقتباس لکھا ہے۔ اس سے میں ایک اقتباس میں آپ کو نقل کر کے سنا رہا ہوں کہ سب قصوں میں طاقت کے خلاف مزاحمت قدر مشترک ہے، تاہم ہر جگہ یہ مزاحمت تاریخی صورتحال کی پابند ہے، لہٰذا کہیں کھلی للکارنے والی اور کہیں دھیمی اور بالواسطہ۔ وہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ شاید اس ناول میں، یعنی مصنف شاید اس ناول کے ذریعے اس عمومی بیانیے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ پنجاب نے مزاحمت سے زیادہ اطاعت و تسلیم سے کام لیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سا تصور ہے، جس تصور کو اسامہ صدیق نے اپنے اس ناول کے ذریعے دور کرنے کی ایک موہوم سی، ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اس ناول میں بہت سے ایسے قصے ہیں، بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جسے آپ بہت سے معنی پہنا سکتے ہیں، جس سے آپ بہت مختلف انداز میں، ہر قاری مختلف انداز میں اس کہانی کو نہ صرف یہ کہ اپنے طریقے سے پڑھ کر اپنے طریقے سے جی سکتا ہے، اس کے معنی اپنے طریقے سے نکال سکتا ہے، مگر اگر آپ اس پورے ناول کو مجموعی انداز میں دیکھیں گے تو آپ کو اسامہ صدیق کا یہ اقتباس جو انہوں نے اپنے پیش لفظ میں لکھا ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کو معاون ثابت ہوگا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ناول کو لکھنے کی جو بنیادی خیال ہے وہ انہوں نے پیش لفظ کے اپنے اس اقتباس میں پیش کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں مٹی کی ہر تہہ کے نیچے ایک تہذیب دفن ہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہیں ہم نام دے چکے ہیں، اور شاید ان سے کہیں زیادہ وہ ہوں جن کے ہونے کی گواہی فقط 3 سکے، 4 اینٹیں، ایک مورتی، ایک آدھ کھلونا اور چند ہڈیاں ہیں۔ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے کہ ہم ایسی بہت سی تاریخی اشیاء سے واقف ہیں جو بہت سی تہذیبوں کا سراغ ہیں، اور وہ چند سکے اور چند کھلونے ہمیں پوری تہذیب کے بارے میں بتانے میں
یقیناً پوری طرح سے کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسامہ صدیق لکھتے ہیں کہ اور ان سے بھی زیادہ وہ جن کی باقیات اتنی بھی نہیں۔ میں مقید ہو کر کہانی لکھنا ناشکری سے میں مقید ہو کر کہانی لکھنا ناشکری سمجھتا ہوں۔ یہ تو کہانی در کہانی اور کہانی اندر کہانی کا دیس ہے، بیتال پچیسی سنگھاسن بتیسی کا دیس۔ کئی راتیں بیت جاتی ہیں ایک کہانی کو لپیٹنے میں، الف لیلا کی طرح۔ کئی دنیائیں آباد ہیں ان کہانیوں میں، طلسم ہوشربا کی طرح، گزشتہ سے پیوستہ، آنے والے سے منسلک، گنجلک پرپیچ، زندگی کی گتھی کی طرح پیچیدہ۔ یہ اس پوری ناول کا بنیادی خیال ہے کہ ہم صرف ایک علاقے، ایک کہانی، ایک زمانے تک محیط ہو کر پورا ناول اگر لکھ رہے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں اگر شامل ہو جائیں جو تاریخی تناظر میں ایسی داستانیں ہیں، ایسے قصے ہیں جن قصوں کا کوئی نہ کوئی سماجی، سیاسی اور ثقافتی تعلق نہ صرف یہ کہ ان ماضی کے قصوں کا مستقبل کے قصوں سے اور حال کے قصوں سے قائم ہوتا ہے، اس نظر سے کسی بھی کہانی کو دیکھنا، کسی کہانی کو سمجھنا کہ آخر وہ کہانی کس طرح اپنے ماضی سے، اپنے حال سے اور اپنے مستقبل سے وابستہ ہو سکتی ہے، یہ ایک کمال ہے۔ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں بنیادی طور پر انگریزی میں لکھا ہوا ناول ہے۔ اس کو اردو میں عاصم بخشی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ عاصم بخشی اور بھی کئی کہانیوں کا، ناولوں کا ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ ان کے اس سے پہلے مجھے ان کے جن ناولز کا ٹرانسلیشن پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے ان میں سے گوڈ ڈیز کا ٹرانسلیشن انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، کنگ لسنس کا ٹرانسلیشن انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ عاصم بخشی کے متعلق مختصر تعارف یہاں کتاب میں عاصم بخشی کا پیش کیا گیا ہے ترجمہ نگار کی حیثیت سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عاصم بخشی نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کے فکشن، تراجم، سہمائی جرائد آج، دنیا زاد، نقات اور آن لائن جریدے جائز.com پر شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کے نان فکشن تراجم کے مجموعے نئی زمینوں کی تلاش نے 2017 میں اردو سائنس بورڈ کی طرف سے بہترین کتاب کا اردو سائنس ایوارڈ حاصل کیا۔ عاصم بخشی یقیناً ایک بہت اچھے مترجم ہیں۔ انہوں نے اس زبان کا استعمال اس ناول میں کیا ہے جس زبان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمے کی ایسی زبان اگر عاصم بخشی استعمال نہ کرتے، جس میں ہر زمانے کا خیال رکھا ہے انہوں نے کہ کس زمانے میں کس طرح کی زبان استعمال ہوتی تھی اور کس طرح کی زبان کا استعمال کر کے وہ قاری کو کہانی سے نزدیک کر سکتے ہیں۔ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں یہ ناول، اس ناول کی ضخامت 480 صفحات ہے۔ اس ناول کے مصنف اسامہ صدیق کے متعلق اس کے فلیپ پر ان کے بارے میں مختصراً دیا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ اسامہ صدیق لاہور میں پیدا ہوئے۔ پیشہ ورانہ طور پر وہ ایک معلم، محقق، مصنف، قانون داں اور پالیسی امور کے ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بعد ازاں ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہوا۔ ان کے ہاں عالمی ادب، ہمارے خطے کے قصے، کہانیاں اور داستانیں، تاریخی تحقیق، سیاست، قدیم کھنڈر، پرانے درخت، اصلاحاتی کام اور بیش قیمت انسانی رشتے ان کی زندگی کی دلچسپیاں بھی ہیں، جستجو بھی اور حاصل بھی۔ اس کتاب کو بک کارنر نے چھاپا ہے۔ 1200 روپے پاکستانی روپے کے حساب سے آپ کو یہ کتاب ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ کتاب آپ کو 600 روپے سے بھی کم میں حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ اگر اردو ناول پڑھنے کے شائق ہیں تو اسامہ صدیق کا یہ ناول ضرور پڑھیں۔ اس ناول سے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک نئے اور مختلف مزاج کے ناول کا لطف ملے گا بلکہ بہت کچھ آپ سوچنے پر بھی مجبور ہوں گے۔ ہم اگلی کتاب کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی بار پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔